अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, शहरी गैर महफूज। लांढी में डकैतों से मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद। एडिशनल IG कराची का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। SP लांडी का कहना है 2 मोटरसाइकिल्स पर 4 मुल्जिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस पार्टी पहुंची तो डकैतों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने शहरियों की मौजूदगी की वजह से फायरिंग नहीं की। डिफेंस सनसेट बुलेवार्ड सिग्नल पर कार पर फायरिंग, कार सवार खातून और मर्द जख्मी। पुलिस ने बताया कि वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। मुल्जिमान लूट मार के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुए। मुकाबले के बाद एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोप, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के केस रिपोर्ट। बरतानिया आने वालों को दूसरे रोज PCR टेस्ट कराना होगा। मास्क लगाना लाजमी करार दे दिया गया। जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलेगा। आलमी इदारा सेहत ने इंतबाह जारी कर दिया। दुनिया भर में मुतअद्दिद मुल्कों ने जनूबी अफ्रीका से परवाज़ों की आमद पर पाबंदी लगा दी। जनूबी अफ्रीका का सफरी पाबंदियों पर एतराज़, कहा वायरस की नई किस्म की तशखीस पर दाद के बजाय सजा दी जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान ने भी हिफाजती इकदामात सख्त कर दिए। जर्मनी, रूस, ईरान, फिलिपाइन और अफगानिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। कैटेगरी C ममालिक से मुतालिक नया सफरी हिदायतनामा जारी। कैटेगरी C ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी 5 दिसंबर तक इजाज़तनामे के बगैर वापस आ सकेंगे। सफ़र से 72 घंटे कबल PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट लाजमी करार। मुसाफिरों के वतन पहुँचने पर टेस्टिंग और करंतना कवानीन का मुकम्मल इत्तलाफ होगा। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर अमल दरामद। हैदराबाद में पहला ऑपरेशन। गोदाम से 172 गैर स्टैम्प शुदा चीनी के थैले जब्त कर लिए। टीमों के लाहौर और रावलपिंडी में भी छापे। चेयरमैन FBR का छापा मारने वाले स्क्वाड के लिए नकद इनाम का ऐलान। नोट लो वोट दो। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोटों की खरीदो फरोख्त ने हलचल मचा दी। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। रिटर्निंग अफसर का वीडियोज़ की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस को वीडियो में नजर आने वाले अफराद की तलाश और कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। वीडियो में मास्क लगाए अफराद नून लीग को वोट देने के लिए हल्फ लेकर पैसे दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भी कर दी। नून लीग लाहौर में वोट खरीद रही है। 2-2 हज़ार रुपए में वोट खरीदना कौन सी जमहूरियत और वोट की इज्जत है। फवाद चौधरी का जेहलम में खिताब, कहा इनका इंतखाबी तरीका ही धांधली पर मबनी है। नून लीग की चोरी और धांधली सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेयर कर चुकी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नून लीगी उम्मीदवार को वोट खरीदने पर नाअहल करके सजा दी जाए। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का भी इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। इमरान खान और किराए के तर्जुमान मरियम नवाज के बुखार में मुब्तला हैं। पूछो 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर कहाँ हैं? जवाब आता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं कि सिट ही बदल लें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब खा गए, 400 अरब की चीनी खा गए, गरीबों की दवाइयाँ खा गए और सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इनकी नाअहली की सजा अवाम भुगत रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाज। यूथ मार्च के शुरका का डी चौक पर धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। पुलिस से तल्ख कलामी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुरका से खिताब के दौरान धरना खत्म करने का ऐलान।
ریلی سے خطاب میں کہا عمران خان اور نواز شریف جلد لندن میں کرکٹ کھیلتے نظر آئیں گے۔ عمران خان قوم کا کوئی ایک مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ چینی مافیا، گندم مافیا، پیٹرول مافیا نے اربوں روپے عوام سے بٹورے۔ یوتھ ریلی سے خطاب میں کہا 7 دہائیوں سے ملک پر نااہل حکمران مسلط ہیں، نوجوانوں کو کارخانے چاہیے، لنگر خانے نہیں۔ This country has tremendous potential. Problem is we have had elite capture. Certain elite just captures the resources. Lack of rule of law is the reason why we haven't achieved our potential. معاشرے میں میرٹ نہ ہو تو دولت مند وسائل پر قابض ہو جاتا ہے۔ جب سیاست شروع کی تو مافیاز موجود تھے، طاقتور لوگوں نے کردار کشی کی۔ زیادہ تر سیاستدان طاقت اور ذات کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ سیاست میں آنے کی وجہ معاشرتی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اسلامی اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو۔ کہا ہمارے ملک میں ہر چیز پر اشرافیہ قابض ہے، طاقتور کے لیے ایک، کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ مافیاز کا خاتمہ اور لوگوں کو غربت سے نکالیں تو ملک اوپر جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج جہلم میں القادر یونیورسٹی کے اکیڈمک بلاکس کا افتتاح کریں گے۔ جدید سائنسی تحقیق اور اسلامی تعلیمات، نوجوانوں کی کردار سازی کی پہلی درسگاہ۔ وزیر اعظم فیکلٹی اور طلباء سے بھی ملاقات کریں گے۔ عظیم صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب القادر یونیورسٹی میں جدید عصری علوم کے ساتھ تصوف اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم دی جائے گی۔ مقامی حکومت کے نظام کے اوپر یہ جو کراچی کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہونے جا رہے، آپ نے اس کے خلاف تحریک چلانی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے بلدیاتی اختیارات چھین لیے۔ منتخب نمائندوں سے کہتا ہوں سندھ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے سندھ بلدیات ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ کہا سندھ حکومت نے جعلی مقامی حکومت کا اعلان کیا۔ کراچی کی نوکریاں کراچی والوں کو ملنی چاہیے۔ دسمبر 2022 تک کراچی کی نئی مردم شماری مکمل کر لی جائے گی۔ گرین لائن منصوبے کا افتتاح 25 دسمبر کو ہوگا۔ گرین لائن منصوبہ اگلے 10 دن میں ٹرائل آپریشن کے لیے تیار ہوگا۔ وزیر اعظم کراچی آ کر افتتاح کریں گے۔ نیب کے خلاف ایک منظم اور مربوط پروپیگنڈا مہم جاری ہے۔ نیب نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ریفرنسز دائر کر رکھے ہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں عدالتوں نے ناقابل تردید شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر سزائیں سنائی ہیں۔ نیب کا تعلق کسی جماعت، گروہ، فرد سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے۔ منی ٹریل دینے کا پوچھا جائے تو کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ وزیر داخلہ کا جناح نیول بیس بلوچستان دورے کا دوسرا روز۔ شیخ رشید نے پاکستان نیوی شپ زرار کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ کو پاک بحریہ کی دفاعی استعداد اور آپریشنل صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی۔ شیخ رشید نے پاک بحریہ کی دفاعی استعداد اور تیاریوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور کو گرانے کا عمل جاری۔ ہر فلور کو 50 مزدور توڑ رہے ہیں۔ احتجاج کے پیش نظر انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے پیسے لے کر NOC دیا، فلیٹ خریدنے والے مظلوم ہیں۔ سعید غنی مگر مچ کے آنسو نہ بہائیں، متاثرین کو معاوضہ دلوائیں۔ کراچی میں برقع پوش ملزم کی انوکھی واردات، کئی موٹر سائیکلز کو آگ لگا دی۔ ریلوے کالونی میں برقع پوش موٹر سائیکل کو آگ لگا کر فرار، ایک موٹر سائیکل مکمل جل گئی، دیگر جزوی متاثر ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ رشتہ داروں میں جھگڑے کے بعد ایک شخص نے برقع پہن کر مخالفین کی موٹر سائیکل کو آگ لگائی۔ برقع پہنے لڑکی نہیں مرد تھا۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے لیے دونوں پارٹیز کو تھانے بلوا لیا۔ رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کو لڑائی کا جھوٹا الزام لگانا مہنگا پڑ گیا۔ تحریک انصاف کی انضباطی کمیٹی کا ریاض فتیانہ کو شو کاز نوٹس، 4 دسمبر تک وضاحت مانگ لی گئی۔ ریاض فتیانہ نے گلاسکو میں زرتاج گل اور ملک امین اسلم میں لڑائی کا الزام لگایا تھا۔
ملک امین اسلم کہتے ہیں سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا، مجھ پر الزام لگانے والے جلد بے نقاب ہوں گے۔ طلب بڑھنے سے مختلف شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، گھریلو صارفین کی مشکلات بڑھ گئیں، کھانا بنانے میں مشکلات، شہری پھٹ پڑے۔ ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف لیگی خواتین کا احتجاج۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کہتے ہیں گیس بحران پر حکمرانوں کی بے حسی ناقابل فہم ہے، گھریلو صارفین کی زندگی اجیرن ہو گئی، 3 وقت کھانا پکانے کے لیے بھی گیس میسر نہیں۔ اسلام آباد پولیس نے 2.5 کروڑ روپے لوٹنے والے کو گرفتار کر لیا، ملزم پرائز بانڈ ڈیلر کا ڈرائیور نکلا۔ ڈیلر 2.5 کروڑ روپے بوری میں لے کر گھر کے لیے نکلا تھا، ملزم کے دوست نے گن پوائنٹ پر پیسہ لوٹا اور دونوں فرار ہو گئے۔ پولیس نے 48 گھنٹے میں ملزمان کو ملتان سے گرفتار کیا، پولیس نے پوری رقم برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دی۔ پتنگ بازی کا خونی کھیل لاہور میں ایک اور زندگی نکل گیا۔ 19 سال کا اسد ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا کہ قاتل ڈور نے زندگی کی ڈور کاٹ ڈالی۔ SHO مغل پورہ معطل، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، پتنگ بازی پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ حافظ آباد میں خواتین پر تشدد کر کے جن نکالنے والی جعلی خاتون عامل گرفتار، مقدمہ درج، پولیس نے ARY نیوز کی خبر پر ایکشن لیا، ملزمہ نے جن نکالنے کے لیے بیمار خاتون پر تشدد کیا تھا۔ اسموگ کے لیے پنجاب حکومت نے منڈیز کو سکول بند کیے ہیں، کیونکہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس سے اسموگ لیول نیچے چلا جاتا ہے۔ 3 دن اگر لگاتار چھٹیاں ہوں گی، سیٹرڈے سنڈے اور سکولز کی بھی، تو اس سے اسموگ لیولز میں فرق پڑتا ہے۔ پنجاب حکومت اسموگ پر قابو پانے کے لیے کوشاں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں پنجاب میں لگاتار 3 دن چھٹی سے اسموگ کا لیول کم ہوگا، طے ہے سکولز میں امتحانات بروقت اور مکمل نصاب کے ساتھ ہوں گے۔ مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کی زد میں ہے، موجودہ آلودگی کی بڑی وجہ بھارت ہے، فضائی آلودگی بھارت سے آ رہی ہے۔ پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے مرکزی مقابلے جہلم میں جاری، آرمی، نیوی، ایئر فورس، سول آرمڈ فورسز، رینجرز، ASF کے 2500 شرکاء شامل، عام شہری بھی میگا شوٹنگ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ کا تیسرا روز بالرز کے نام، ایک دن میں 14 وکٹیں گر گئیں۔ بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 4 وکٹ پر 39 رنز بنا لیے، شاہین شاہ آفریدی کے 3 اور حسن علی کا 1 شکار، بنگلہ دیش کو دوسری اننگز میں 83 رنز کی برتری حاصل۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 286 رنز سکور کیے تھے، عابد علی اور عبداللہ شفیق کے علاوہ کسی کا بلہ نہ چلا، تاج الاسلام نے 7 وکٹیں حاصل کی۔ I'm so excited to visit Pakistani Pavilion. جس سے بھی میں نے پوچھا ہے، فورنر سے بھی پوچھا ہے، سب نے ایک ہی نام لیا ہے، پاکستانی پویلین is the best. I feel for my country, I feel for my young generation. مایہ ناز کرکٹر وسیم اکرم کا دبئی ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ، کہا پاکستان پویلین کی خوبصورتی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ اسپورٹس کے شو دی پویلین کی کامیابی ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی محنت کا ثمر ہے۔ دکن گلیڈیٹرز، ٹیم ابوظہبی، بنگلہ ٹائیگرز اور دلی بلز نے T10 لیگ کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دفاعی چیمپئن ناردرن واریئرز اور چنائی بریوز کا سفر تمام ہو گیا۔ ٹیم ابوظہبی نے چنائی بریوز کو 7 وکٹوں سے ہرایا۔ دکن گلیڈیٹرز نے ناردرن واریئرز کو 19 رنز اور دلی بلز نے بنگلہ ٹائیگرز کو 12 رنز سے شکست دی۔ تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اسپورٹس پر براہ راست، شائقین لیگ کی لائیو سٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ARY زیپ پر۔ ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ، باڈی بلڈر جہازیب حفیظ نے اسپین میں قومی پرچم بلند کر دیا۔ فٹنس اور فزیک کی 2 مختلف کیٹیگریز میں سونے اور چاندی کے تمغے اپنے نام کیے۔ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی بوٹ ریلی اور فشنگ ٹورنامنٹ، سپیڈ بوٹ ریلی کا پہلا مرحلہ کراچی سے شروع ہو کر گوادر میں ختم۔ 650 کلومیٹر پر محیط فاصلے پر فشنگ ٹورنامنٹ، مچھلی کا شکار،
कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर डॉल्फिन का झुंड भी शिकार की तलाश में नजर आया। इंतहाई दिलकश समंदरी नज़ारे शुरका खूब महसूस हुए। और छठी थल जीप रैली के बड़े मुकाबले में रेसर जैन महमूद ने मैदान मार लिया। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली का दूसरा नंबर, नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में तुष्ना पटेल ने मैदान मारा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।